اللہ 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 اللہ۔ آج کا سبق سورہ صف کی آیت نمبر 10 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ہل کیا، ادلکم میں تمہاری رہنمائی کروں، علی تجارت ایسی تجارت کی طرف، تنجیکم جو تمہیں نجات دے، من عذاب علیم دردناک عذاب سے۔ اے ایمان والو، کیا میں تمہاری رہنمائی ایسی تجارت کی طرف کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ تؤمنون تم ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، وتجاہدون اور تم جہاد کرو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، باموالکم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسکم اپنی جانوں کے ساتھ، ذالکم یہ خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو۔ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم۔ یغفر لکم وہ تمہیں معاف کر دے گا، ذنوبکم تمہارے گناہ، ویدخلکم اور تمہیں داخل کرے گا، جنات ایسے باغات میں، تجری جاری ہوں گی، من تحتها جن کے نیچے، الانہار نہریں، ومساکنہ اور گھر عطا فرمائے گا یا گھروں میں داخل فرمائے گا، طیبہ جو پاکیزہ ہوں گے، فی جنات عدن ہمیشہ کے باغات میں، ذالک الفوز العظیم یہ بڑی کامیابی ہے۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ وَأُخْرَىٰ اور ایک اور چیز اللہ تمہیں دیں گے، تحبونہا جو تم پسند کرتے ہو، نصر من اللہ وہ اللہ کی طرف سے مدد ہے، وفتح قریب اور قریب کی فتح ہے، وبشر المؤمنین اور بشارت دیجیے مومنوں کو۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی بن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو، کونوا ہو جاؤ، انصار اللہ اللہ کے مددگار، کما قالا جیسے فرمایا تھا عیسی بن مریم نے، للحواریین حواریوں سے، اپنے مخلص ساتھیوں سے، من انصاری کون میری مدد کرے گا، الی اللہ اللہ کے راستے میں یا اللہ کے لیے، قال الحواریون حواریوں نے کہا تھا، نحن انصار اللہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، فآمنت طائفہ ایمان لے آئی ایک جماعت، من بنی اسرائیل میں سے، وکفرت طائفہ اور انکار کی ایک جماعت نے، فأیدنا تو ہم نے قوت دی، الذین ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے تھے، علی عدوہم ان کے دشمنوں پر، فاصبحوا وہ ہو گئے ظاہرین غالب۔ یہ سورہ صف کی آیات ہیں، ان میں سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والوں میں تمہیں ایسا کام بتاؤں، ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے، اور پھر خود ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تجارت یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور تم اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرو۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رسول کی باتیں جان کر، ان کی صفات، ان کے جو احکام ہیں ان کو جان کر آدمی ان پر یقین کرے۔ تو ایمان کے لیے پہلی چیز علم ہے، کیا مسلمان کو علم تو حاصل ہو کہ اللہ کے بارے میں عقائد کیا ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کو بار بار سنے اور پڑھے اور دل میں بٹھائے، یہ ایمان ہے۔ اور رسول کا مطلب بھی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، آپ کے حقوق کو پہچانے اور پھر ان کو بار بار پڑھے، آپ کی سنتوں اور آپ کی تعلیمات کو پڑھے، پھر ان پر دل سے یقین کرے، یہ رسول پر ایمان ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے راستے میں اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد کرنا، جب ضرورت ہو جہاد کرنے کی، جہاں موقع ہو، شرائط پائی جاتی ہوں تو وہاں جہاد کرنا، یہ بھی تجارت ہے جو انسان کو نجات دیتی ہے۔ اللہ رسول کی باتوں پر ایمان تجارت ایسی ہے کہ تجارت سے انسان فائدہ حاصل کرتا ہے۔ تو اگر اللہ رسول کی باتوں پر انسان کو یقین آ جائے، پھر انسان عمل اس کے مطابق کرتا ہے اور اس طرح بہت بڑا فائدہ اور کامیابی حاصل کرتا ہے۔
اگر ایک شخص اللہ رسول کی باتوں کو جانتا ہی نہیں، یا جانتا تو ہے لیکن یقین نہیں ہے، تو وہ ان کو دیکھ کر اپنا راستہ متعین نہیں کرتا، بلکہ لوگوں کو دیکھ کر جو دین سے دور ہوں، یا اسی طرح اپنے خود ساختہ خیالات یا لوگوں کے حالات کو دیکھ کر، اپنے ماحول کو دیکھ کر اپنے لیے کوئی راستہ متعین کرتا ہے۔ اس لیے اللہ رسول کی باتوں کو جان کر یقین کرنا یہ تجارت کی طرف بہت بڑا فائدہ حاصل کرنے کی طرح ہے۔ اسی طرح اللہ کے راستے میں اپنی جانوں اور اپنی مالوں سے جہاد کرنا بھی تجارت ہے۔ جب دشمن حملہ کرے، کفار حملہ کریں تو اس وقت ان سے جہاد کرنا یہ بھی تجارت اور فائدہ مند چیز ہے کہ ان دشمنوں کو، انسان کفار کو جہاد کے ذریعے مجاہدین دور کرتے ہیں۔ تو کچھ افراد اگرچہ مسلمانوں کے شہید ہو جاتے ہیں، لیکن باقی پوری قوم اور پورا ملک اور پورے شہر محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اگر جہاد نہ کیا جائے تو سب کے سب دشمن کی زد میں آ کے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ بھی تجارت ہے۔ اپنے مالوں سے جہاد کا مطلب یہ ہے کہ انسان جہاد کے لیے اسلحہ خریدے اور مجاہدین کی مدد کرے، انہیں سامان مہیا کرے، فراہم کرے، اور اپنی جان سے جہاد کا مطلب یہ ہے کہ انسان خود جہاد کرے، یعنی جنگ لڑے، دشمن سے قتال کرے، یا جہاد بالقلم کرے، قلم کے ذریعے دشمن کے اعتراضات کا جواب دے، جہاد باللسان کرے کہ زبان سے دشمن کے خلاف مسلمانوں کو کھڑا کرے جہاں واقعی جہاد کی ضرورت ہو، اور اسی طرح قرآن کریم کی آیات اور احادیث سمجھائے۔ اس تک جہاد بالقرآن ہوتا ہے کہ قرآن سمجھا کر لوگوں کو جہاد کرے۔ قرآن سمجھانا بھی جہاد ہے۔ یہ سب جہاد کی قسمیں ہیں جس کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور جہاں جس کی ضرورت ہو وہ جہاد ہر مسلمانوں کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، کیونکہ ایک مسلمان کو ان سب چیزوں کی ضرورت ہے۔ اگر وہ جان کر عمل کرے گا تو اس سے فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس تجارت کے فائدے بیان فرمائے۔ یغفر لکم ذنوبکم، اگر تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو گے، اللہ رسول پر ایمان لے کر آؤ گے تو اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دیں گے، تمہیں ایسے باغات میں داخل فرمائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور ہمیشہ کے باغات میں اللہ تمہیں داخل فرمائیں گے۔ دنیا میں جہاد کرنے کے لیے اپنا گھر چھوڑنا پڑتا ہے، اس کے بدلے میں اللہ جنت کا گھر عطا فرمائیں گے، ہمیں بڑی کامیابی ہے۔ اور دوسرا بلکہ تیسرا فائدہ یہ ہوگا، ایک تو گناہوں کی معافی، نمبر 2 جنت میں داخلہ، اور نمبر 3 وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ فَتْحٌ قَرِیب، ایک فائدہ تمہیں اللہ تعالیٰ یہ عطا فرمائیں گے، تمہیں قریب کی ایک اور چیز عطا فرمائیں گے، اپنی مدد عطا فرمائیں گے، اور قریب کی فتح عطا فرمائیں گے۔ قریب کی فتح سے مراد خیبر کا فتح ہونا ہے، اور اسی طرح مکہ مکرمہ کا فتح ہونا ہے، اور اسی طرح یہ دنیا کی نقد فتح ہے، اور یہ فائدہ ہے کہ اسلامی فتوحات عرب و عجم کی سب اس میں داخل ہیں جو صحابہ کے دور میں ہوئیں۔ تو فرمایا کہ میں تمہیں دنیا میں بھی اس کا صلہ عطا کروں گا۔ دنیا قریب کے اللہ نے اس لیے فرمایا کہ انسان جلد باز ہے اور چاہتا ہے مجھے نتیجہ ملے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ کان الانسان عجولا، کہ انسان بڑا جلد باز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اصل تو جہاد کے اور ایمان کے فوائد اور اس کا صلہ آخرت میں عطا فرمائیں گے، لیکن دنیا بھی عطا فرمائیں گے، ملک فتح فرما دیں گے اور دنیا میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اے ایمان والو کونوا انصار اللہ، تم اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اللہ کے مددگار بننے سے مراد اللہ کے دین کے مددگار ہیں، اللہ کے دین کی مدد کرنے والے بن جاؤ، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ دین کو سیکھیں، سمجھیں، پھیلائیں، جو دین کے راستے میں رکاوٹیں آئیں انہیں جہاد کے ذریعے دور کریں، یہ دین کی مدد ہے۔ پھر عیسی علیہ السلام کا حوالہ دے، جیسے عیسی علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا تھا کہ من انصاری اللہ، حواریین، حواری کی جمع ہے، اس کا معنی مخلص دوست ہیں جو ہر عیب سے پاک ہو۔ تو اس لیے جو لوگ عیسی علیہ السلام پر ایمان لائے ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ وہ 12 آدمی تھے، ان کی تفصیلی حالات سورہ ال عمران میں ہیں، اس کی تفسیر میں ہیں۔ تو اس آیت میں عیسی علیہ السلام واقع ذکر کیے گئے، مسلمانوں کو ترغیب دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کے لیے تیار ہو جائیں، جیسے عیسی علیہ السلام کے حواری اور ان کے دوست دشمنوں سے تنگ آ کر اور عیسی علیہ السلام مدد کرنے کے لیے، دین کی مدد کرنے کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ عیسی علیہ السلام کے 12 آدمیوں نے وفاداری کا عہد کیا تھا، پھر عیسی علیہ السلام کے دین کی اشاعت میں خدمات انجام دیں، تو اللہ نے مسلمانوں کو ان کا حوالہ دے کہ تمہیں بھی عیسی علیہ السلام کے حواریوں کی طرح ہونا چاہیے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے پھر اس کی تعمیل ایسی کی کہ پچھلی امتوں میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور دین کے لیے سب عرب و عجم سے دشمنی انہوں نے مول لی، تکلیفیں برداشت کی،
اپنی جان و مال اور اولاد کو اس پر قربان کیا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے اپنی فتح و نصرت سے ان کو نوازا، دشمنوں پر ان کو غالب فرمایا اور ان کے ممالک ان کے ہاتھ آئے اور دنیا کی حکومتیں ان کو نصیب فرمائی۔ پھر فرمایا فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، عیسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل کی ایک جماعت ایمان لے کر آئی، ایک جماعت نے انکار کیا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کی مدد کی جو ایمان لائے تھے، دشمنوں کے خلاف ان کی مدد کی اور وہ غالب آ گئے۔ تفسیر بغوی میں ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان میں پر اٹھا لیا گیا تو عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار یعنی عیسائیوں میں 3 فرقے ہو گئے تھے۔ ایک فرقے نے کہا کہ وہ خدا ہی تھے، آسمان میں چلے گئے۔ دوسرے فرقے نے کہا وہ خدا تو نہیں تھے مگر خدا کے بیٹے تھے، اللہ نے ان کو اٹھا لیا، دشمنوں پر ان کو فوقیت عطا فرمائی۔ تیسرے فرقے نے کہا کہ وہ بات کہی جو صحیح ہے، سچی ہے، کہ نہ خدا تھے نہ خدا کے بیٹے تھے بلکہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دشمنوں سے حفاظت فرمائی، ان کو اٹھا لیا۔ یہ لوگ مومن تھے، تینوں فرقوں کے ساتھ کچھ عوام شامل ہو گئے اور باہمی اختلاف اور جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی۔ اتفاق سے دونوں کافر فرقے مومنین پر غالب آ گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا جنہوں نے اس مومن فرقے کی تائید فرمائی۔ اس طرح انجام کار اور مومن فرقہ دلیل کے لحاظ سے غالب آ گیا۔ تو یہ فرقے تھے اور یہ ان کی تفصیل تھی۔ دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی آدمی غلط نظریہ پیش کرتا ہے یا صحیح نظریہ پیش کرتے لوگ اس ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اور اس طرح ایک فرقہ بن جاتا ہے۔ اس لیے جو فرقہ بنانے والا ہو یا نظریہ پیش کرنے والا، اس کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ سوچ سمجھ کر قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی فیصلہ کرے اور کوئی نظریہ عقیدہ اپنا کوئی منشور اس کی روشنی میں طے کرے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر چلے جانے کے بعد عیسائیوں میں 2 فرقے ہوئے تھے۔ ایک عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا قرار دیتا تھا، وہ مشرک ہو گیا۔ دوسرا صحیح دین پر قائم رہا، جن کو اللہ کا بندہ اور رسول کہنے قائل تھا۔ پھر مشرکین اور مومنین میں آپس میں جنگ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مومنین امت عیسیٰ علیہ السلام کو اس امت کے کافروں پر غالب کر دیا، مگر مشہور یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب میں جہاد اور قتال کا حکم نہیں تھا، اس لیے مومنین کا قتال کرنا یہ بہت بعید معلوم ہوتا ہے۔ تو شاید یہ ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں پر یہودیوں نے حملہ کیا اور پھر انہوں نے اپنے دفاع میں قتال کیے، ورنہ ابتداءً عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب میں جہاد نہیں تھا، وہاں معافی کا حکم ہی تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی طرح اپنے دین کا سچا حواری اور مددگار بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ممکن دین کی تعاون اور دین کی اشاعت میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہر نبی کی جنت میں ایک خاص حواری ہوگا اور میرے حواری زبیر بن عوام ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین سے محبت اور نصرت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔